بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی. ایک مرتبہ پھر سب جماعتیں مل کے اور کوشش کر رہی ہیں, جہاں پہ سارے چیف منسٹرز کو بٹھایا گیا, چیف منسٹرز کے ساتھ ساتھ جناب پرائم منسٹر صاحب بیٹھے, چیف آف آرمی سٹاف بھی بیٹھے, اور سب کے ساتھ مل کے یہ بات کی گئی اور کلیئرٹی کے ساتھ بات کی گئی. اور وہ کلیئرٹی یہ تھی جناب کہ SIFC پہ جناب ہم نے توجہ دینی ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے, اور اس پہ زیرو ان کر کے SIFC کے ذریعے جتنی فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو لے کے پاکستان میں آنا ہے. ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانی ہے تاکہ انویسٹر جو ہے وہ اس کو یہاں پہ آسانیاں پیدا کی جائیں, اس کی بجائے اس کے کہ اس کی زندگی یہاں پہ عذاب بن جائے, جیسے کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یہاں پہ ملک میں یا نہیں آئے گی. اس وقت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور سب کوششیں اس وقت جاری ہیں کہ جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے, بیکاز پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے اکنامک سٹیبلٹی. سو اکنامک سٹیبلٹی پہ تو کام بڑے زور و شور سے جاری ہے, اور آئندہ کچھ دنوں میں آئی مسٹ سے دس تھنگ, آئندہ کچھ دنوں میں یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی, آپ کو نظر آئے گی, اور یہاں پہ اس کے شواہد جو ہے موجود ہیں, انڈیکیٹرز یہاں پہ موجود ہیں. میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں خود نہیں جا رہا, انٹینشنلی نہیں جا رہا, دیر آر ریزنز فار دیٹ. اور وہ ریزنز یہ ہیں جناب کہ اس لیے کہ جناب اگر میں اس وقت سارے اپنے کارڈ اوپن کر دوں گا تو اس سے میرے خیال میں بہتری کے بجائے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. سو اس لیے میں وہ نہیں کروں گا. سیکنڈلی, یہاں پہ جو گورنمنٹ ایکسچیکر پہ جو بوجھ بنا ہوا ہے, جو یہاں پہ سفید ہاتھی وائٹ ایلیفنٹس جو ہیں ہماری اکانومی کو جو اکنامکلی یہاں پہ بلیڈ کر رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, PIA ہو گیا, اسٹیل مل ہو گیا, ریلوے ہو گیا, اینڈ دیر سو مینی ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل, ان کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس PIA کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. PIA کے بہت اچھے اچھے ایسٹس, پرائم لوکیشن پہ ایسٹس جو ہیں ملک سے باہر موجود ہیں. امریکہ ہو, فرانس ہو, یا کئی اور ممالک ایسے ہیں جہاں پہ PIA کی جناب پراپرٹیز جو ہے وہ پرائم لوکیشنز پہ موجود ہیں. سو PIA کی پرائیویٹائزیشن بھی یہاں پہ کارڈز پہ ہے, اٹس آن دا کارڈز. اور اس کی اسیسمنٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسیسمنٹ جو ہونی ہے وہ پراپر طریقے سے ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, تاکہ کل کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. تھرڈلی, اگر میں ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کروں تو یہاں پہ جناب آئیبروز ریز کی جا رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیکر KPK اسمبلی جناب یہاں پہ حلف نہیں اٹھا رہے, اور اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ سیٹس کا رولا ہے, سیٹس کا مسئلہ ہے, سیٹس جناب یہ ہیں, سیٹس وہ ہیں, اور اس لیے یہاں پہ نہیں وہ اسپیکر KPK اسمبلی حلف اٹھا رہے کہ کہیں جو سینٹ کے الیکشنز جو 2 اپریل کو ہونے ہیں, اس سینٹ کے الیکشنز میں یہاں پہ ایشوز نہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ سیٹیں شاید لے جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, اور جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ان کے لائز وہ سیٹیں لے کے چلے جائیں گے, اور کم سے کم سیٹیں ملیں گی اگر اسپیکر KPK یہاں پہ جناب اٹھا لیتے ہیں حلف. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ابھی حلف نہیں اٹھایا, جن لوگوں نے, جن کا تعلق PTI سے ہے یا جو بھی جماعت آپ کہہ لیں, ان کا تعلق ویسے تو PTI سے ہے, وہ لوگ حلف اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ جناب یہاں پہ جتنی سیٹیں میکسیمم سے میکسیمم سیٹیں کچھ سے ڈپرائیو کیا جا سکے, کھو سکے, یعنی کہ حکمران اس وقت جو بیٹھے ہوئے, اس لیے وہ یہاں پہ جناب حلف نہیں اٹھا رہے. سو ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے فیصل کریم کنڈی صاحب, اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کرنے کے بعد میں بات کروں گا مہر بانو قریشی صاحبہ سے. لیکن سب سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب, آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاک کی, جو بھی آپ نام دیں, اس میں آپ بڑے سلطان رہی بنے ہوئے تھے آج. وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کیا سلطان, کیا آپ کو کیا اس میں جو ہے آپ کو اس پہ اعتراض تھا؟ کیا نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں جناب کے سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہے پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں, اور اس میں SIFC کی بات ہو رہی ہے, ہارمنی کی بات ہو رہی ہے صوبوں کے درمیان. لیکن ایک دم آج آپ نے وہاں پہ ایسا شو کیا, امپریشن دیا, اور پرسیپشن یہ بن رہا تھا کہ ایز ایف آپ کو وہ پسند نہیں ہے. نہیں, دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ صوبے اور مرکز کوارڈینیشن ہونی چاہیے. میں بھی خود اس صوبے سے اس کا میرا تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکز اور صوبے کی کوارڈینیشن سے ہمارے صوبے میں ترقی ہوگی, کیونکہ ترقیاتی کام ہوں گے. اس وقت صوبے کے پاس بجٹ میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر کنفنٹریشن ہوگی تو آپ دیکھیں اپنے
فارمر فاٹا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کیا کہ 100 ارب روپے ہم نے سالانہ یہاں پہ خرچ کرنے ہیں. دہشت گردی کے خلاف آپ جنگ دیکھیں, آج آپ مجھے دیکھیں کہ جو آج بھی جو ڈی خان میں, اس سے پہلے گوادر میں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا کبھی انہوں نے بات کی؟ ان کی تو پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ نے کیوں دہشت گردوں پہ حملہ کیا افغانستان میں, وہ تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں جس طریقے سے قربانی دی جا رہی ہیں, ہم نے کئی کافی عرصے سے افغانستان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, آخر کب تک ہوگی؟ کب تک ہم جنازے اٹھائیں گے؟ کب تک ہم ہمارے جو ہے پولیس کے نوجوان اور فوج کے نوجوان اور سول سوسائٹی جو ہے سویلین شہید ہوتے رہیں گے؟ اس پہ ہم نے بات کی. اب بات یہ ہے کہ جب وہ اندر جاتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, باہر آتے ہیں کہتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے, کیا اندر کیا ہوتا ہے؟ کہ فارم 47 والا وزیر اعظم ہے, فارم فلانے والا ہے, میں یہ نہیں کروں گا. اندر جا کے جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے یہ چاہیے. تو ایک بیان اختیار کر لیا کریں. ہم تو کہتے ہیں کوارڈینیشن ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. خود کہتے ہیں کہ اب کیا یہ وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ کوئی اگر رشوت مانگے تو اس کو سر پھوڑ دو؟ بھائی تمہارا سر کون پھوڑے گا؟ اپنے ریکارڈ دیکھ لو, تم نے کیا تھے جب سے تم 8-10 سال تم نے جو وزارتیں گزاری ہیں, کیا سے کیا بن گئے ہو, تو تمہارا سر کون پھوڑے گا؟ پہلی بات تو یہ. اور کیا یہ وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے کہ تم سر پھوڑو؟ کل میں آپ کا سر پھوڑے تو میں نے مجھ سے اس رشوت مانگی ہے تو کون سی مار ہے؟ انسانی جان بھی جا سکتی ہے. تو کیا یہ چیف منسٹر ایسے بیان دیتے ہیں؟ آپ ایک ایسے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, اسی قسم کے بیانات آپ دیتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جو ہے آپ جلسے کے, آپ جلوس کے, آپ کے بیانات اور ہوتے ہیں, لیکن آپ غلطی سے اگر بند بھی گئے چیف منسٹر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بند گئے ہیں نا. تو آپ کی جو رولز آف پروسیجر ہے, جو چیزیں آج آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ریزرو سیٹوں پہ جو خواتین اور جو اچھا اس پہ چلتے ہیں, ایک منٹ ٹھہر جائے. آپ نے کہا جناب کہ اندر جاتے ہیں جناب گنڈا پور صاحب تو ان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اندر سے مراد یعنی کہ وزیر اعظم سے ملنے جاتے ہیں جب, اس وقت سچویشن ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. باہر نکلتے ہیں تو مختلف بیانات دیتے ہیں. ناؤ دا ایشو از کہ ان کے پاس ہی از ویئرنگ 2 کیپس. ایک چیف منسٹر KPK کی گنڈا پور صاحب نے پہنی ہوئی ہے ہیٹ, دوسرا ہیٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے جناب کہ وہ پارٹی کے ایک جناب ورکر کے طور پہ ایک جناب سامنے آتے ہیں, اور ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اینگری مین کے طور پہ. ٹھیک ہے, میں امیتابھ دی گل نہیں کر رہا, لیکن اینگری مین کا ایک ان کا پرسیپشن بنا ہوا. اینگری برڈ دی گل کر دو. اینگری برڈ تو مشکل ہے, ایڈی بڑی برڈ تو مشکل ہو جائے گی نا. لیکن اینی ویز سو وہ 2 ہیٹس پہن کے گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے. سو اندر جاتے ہیں تو وہ جناب آپ کہتے ہیں پاؤں پڑ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, یہ وہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب انہوں نے صوبہ بھی تو چلانا ہے نا, صوبے کی انہوں نے ساتھ لے کے چیزوں کو بھی چلنا ہے. سو وہ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں, ان کا ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک PTI کے ورکر بھی ہیں, PTI کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, ایک لیڈر بھی ہیں. سو وہ اس طرح آپ اس کو نہیں دیکھتے. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کا شاید ان کے 2 رخ ہیں ان کے, اس طرح آپ بات کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں صوبہ چلانا, ہم تو یہ نہیں کہ صوبہ نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے, ہمارے جو رائلٹی کے جو ہیں پیسے مرکز نے جو دینے ہیں, ابھی یہ بات کرتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں کہ پچھلے وزیر اعلیٰ نے کبھی عمران سے بات کی تھی کہ میرے صوبے کے جو پیسے بندے مجھے دیں؟ جرت ہی نہیں کر سکتے تھے. کبھی آپ نے سنا تھا ٹی وی میں کبھی آیا تھا؟ کبھی کسی میٹنگ میں آیا تھا؟ کبھی کوئی لیٹر آیا تھا؟ نہیں تھا. لیکن ہم کہتے ہیں از اٹ لائک لیک آف جو ہوتا ہے کانفیڈنس ہے؟ نہیں وہ دیکھیں اپنے پارٹی کے لیڈر بول نہیں سکتے تھے. نہیں ابھی کوئی ٹرسٹ ابھی کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوارڈینیشن ٹھیک ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, الیکشن ہے, فیز ہے, گزر گیا ہے, اب ہم نے آگے چلنا ہے. اگر ہماری لڑائی میں ہمارے صوبے کے لوگ سفر نہ کریں, ہماری لڑائی میں صوبے کے لوگ سفر کریں گے, اور کوئی سفر نہیں کرے, پالیٹکس چلتی رہے گی. لیکن ہم کہتے ہیں سفر نہ کریں, ہمارے صوبے کی ترقی ہونی چاہیے, ہمارے صوبے میں جو ہے نا فنڈز آنے چاہیے, اسموتھلی چلنا چاہیے. ہم اس میں نہیں کہتے کہ جی لڑائی ہو اور پیسے نہ دیے جائیں یا فنڈز نہ دیے جائیں, اور یہ جو ہے اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جیسے باقی صوبوں کو فنڈنگز ہوں گی, چیزیں ہوں گی, ہمیں بھی اس طریقے سے فنڈنگ, بلکہ میں زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آج بھی ہم اپنے جو ہے شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ناؤ یو سیڈ, اس پہ چلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ اسپیکر صاحب جو ہے حلف نہیں اٹھا رہے. کیوں نہیں اٹھا رہے یہ حلف؟ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ریزرو سیٹوں پہ اوتھ ہو جاتا ہے تو اپوزیشن ہم سے کافی سیٹیں لے کے جائے گی سینٹ کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ریزرو سیٹوں پہ اوتھ ہو گیا, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 5 سیٹیں سینٹ کی جیتیں گے خیبر پختونخوا سے. اچھا, اور یہ چاہتے ہیں کہ سیٹیں یہ وہ نہ ہو, اوتھ نہ ہو, سینٹ کا الیکشن ہم گزار لیں, اس کے بعد ہم ووٹ دیں تاکہ ہماری جو ہے عزت بچ جائے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوتھ ہونا چاہیے, ایک کانسٹیٹیوشن لیے آپ دیں اوتھ. ادھر آ کے بڑی جمہوریت کی اور کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں, شور شرابے کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, باقی اسمبلیوں میں. اپنی باری جب آ جاتی ہے تو پھر یہ کرتے ہیں, پھر بعد میں چیختے بھی ہیں. پھر اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر بعد میں چیخیں مت.
لہٰذا اس میں یہ ہے کہ آج ہم کورٹ چلے گئے ہیں، ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 تاریخ سے پہلے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو، ہمارے جو ممبرز ہیں جو ریزرو سیٹوں پہ ہیں وہ اوتھ لیں تاکہ وہ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں سینٹ کے الیکشن میں۔ اچھا، یو سیڈ کہ آپ لوگ آرام سے اسموتھلی کے پی کے سے 5 سیٹیں نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو آر دوز گائز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر پوٹینشیل ونرس؟ دیکھیں پوزیشن جماتے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، اور پی ٹی آئی پی ہے، اے این پی ہے، یہ سارے اگر مل کے ہم ممبرز گٹو تو ہمارے 52 ممبرز بنتے ہیں۔ ہر پارٹی نے اپنی پارٹی کی ٹکٹس دینی ہے پروسیس میں، اور جب وہ پارٹی ٹکٹس دیں گے تو ہم بیٹھ کر جو ہے اس میں دیکھیں آپ ٹیکنوکریٹ ہے، لیڈی سیٹ ہے، جنرل سیٹیں ہیں، تو اس پہ آپ الیکشن لڑ کے جو ہے نا اپوزیشن کی جماعتیں مل کر، تو یہ ایک ٹیکنیکل الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا۔ یا آئی انڈرسٹینڈ، بٹ وٹ آئی ایم آسکنگ از کہ کون سے ایسے نام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو آر گوئنگ ٹو میک اٹ؟ آ جائیں گے 1-2-3 دن میں آپ کے سامنے نام آ جائیں گے۔ تو پھر تعلق کیوں بلایا میں؟ تسی تو انداز نہ سڑے نے 10 دن ٹائم آنا ہے۔ نہیں ٹائم کیڑا ہے اتنے، کیڑا کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے وہ خدا نہ خواستہ؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 ٹکٹیں دی ہیں، ایک جنرل پہ دی ہے فدا محمد صاحب کو، لیڈیز پہ دی ہے روبینہ خالد کو، اور ٹیکنوکریٹ پہ دی ہے کیزار میخیل صاحب کو۔ ہم نے 3 دی ہیں، باقی جماعتیں بھی اپنی ٹکٹیں تقسیم کر رہی ہیں، جیسی وہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا۔ اچھا، واٹ اباؤٹ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ان کے بارے میں بھی آج آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب شور مچا رہے ہیں کہ جناب ان کی سیٹیں چوری ہو گئی یا ان کا الیکشن چوری ہو گیا، اور انہی لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے، یعنی کہ کے پی کے میں آ رہے ہیں۔ صاحب کا پی ٹی آئی، صاحب کا، چلو صاحب کا سنی اتحاد کونسل موجودہ، چلو صاحب کا کر لو، ٹھیک ہے، تسی اس سے خوش ہو ویسے صاحب کا دے؟ نہیں فی الحال تو نہیں، اگر آ جاتا ہے الیکشن وغیرہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اگر وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ اس کو کہہ دیں گے، پھر دوبارہ آپ ان کو کیونکہ پارلیمنٹ میں تو سنی اتحاد کونسل ہی ہے نا۔ اچھا، ان کا آپ نے چلے مولانا صاحب پہ آتے ہیں، مولانا صاحب کا آپ نے کہا جناب انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان کی سیٹیں چھینی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور انہی کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے۔ مولانا صاحب نے تسی واپس لے آنا چاہتے ہو؟ نہیں دیکھیں مولانا صاحب کا ایک احتجاج ہے، باقی جماعتوں کا بھی احتجاج ہے کہ بقول ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں ہاں وہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں سندھ میں، ٹھیک ہے، اگر خیبر پختونخوا میں ڈالا جائے تو پھر تو خیبر پختونخوا میں جلد سے جلوس کریں نا کہ یہاں پر میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کتنی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 1 پہ 5 پہ 10 پہ 20 پہ، تو اگر وہ ڈاکہ ڈالا بھی گیا بقول مولانا صاحب کے تو کس کو دی گئی ہیں؟ پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، سنی اتحاد کونسل کو دی گئی لیکن کیا آپ ان کو یہ مطلب کہ یہ ساری سٹیٹمنٹس دے کے آپ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو دیکھیں یہ دیکھیں آئے تو ہیں آپ کے پاس، یوسف رضا گیلانی صاحب کو آئے جا کے ہیں سپورٹ بلوچستان میں، ہم نے ان کو ووٹ کیا اور مرکز میں جو ہے انہوں نے ہمیں ووٹ کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے لے کر چلیں۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ وائی دس اگریسو ایٹیٹیوڈ اگینسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب when he is all set to support یوسف رضا گیلانی ایز چیئرمین سینٹ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ ان کو کیا پریشرائز کر رہے ہیں؟ نہیں ہم کیوں پریشرائز کریں، ہم سیاسی لوگ، ہم لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس کرتے بیٹھتے رہتے ہیں، ہمارا کبھی ہم نے کبھی اس قسم کے پریشرائز ہی کر رہے ہو نا؟ نہیں بھائی جان، ہم نے کبھی اس قسم مطلب دبکا لا رہے ہو تسی مولانا صاحب نو؟ نہیں تھوڑی سوچ ہے، میرے خیال روز تمہیں غلط سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں میں بالکل کلیئر سمجھ آنی ایڈی میری سمجھ نہیں دیکھیں سمجھداری ہم ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ بھی ہے، سیاسی تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم اس قسم کی تنقید نہیں کرتے جو پی ٹی آئی والے کرتے تھے، کیوں سیاسی قیامت دی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی تھے سیاسی قیامت، اچھا سیاسی قیامت، دس از اے نیو ٹرمینالوجی۔ یہ پی ٹی آئی تھے، جے یو آئی اکٹھے بیٹھ گئے تھے، محمود خان چغزئی انہوں نے صدارتی امیدوار بن گیا ہے، تو یہ مطلب سیاست میں ہو جاتا ہے نا، تو یہ سیاست ہے نا۔ کی ہو گیا تسی بھی تو کہہ رہے سو کہ اسی پی ٹی آئی دے نال مل جانے، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی تھی ہم مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں ہم نے تو نہیں کہا پھر اس میں، نہیں آپ نے کبھی نہیں کہا، کوئی ایسی انٹینشن کبھی بھی شو نہیں آپ کی؟ مجھے بتائیں، مجھے میرے کلپس نکالے میں نے کب نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، پارٹی کی بات کر نہیں پارٹی کے چیئرمین نے کبھی نہیں کہا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ نہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ اگر مل کے اگر ہم حکومت دیکھیں بنائیں۔ ڈائلاگس پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتے ہیں، ہماری کبھی خواہش نہیں رہی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں۔ نو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوشچن، ریفریز کر رہا ہوں اس کو، لیکن بات وہی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی تو ہم ان کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں ہم نے یہ کہا اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارا ایک کمیٹی بنی تھی اگر اس کے ساتھ وہ بات کرتی تو ہم ڈائلاگس کرتے،
ٹھیک ہے. کس لیے ڈائلاگ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل لوگ ہیں, ڈائلاگس کرتے رہتے ہیں. نہیں, کس ہستے ڈائلاگ کرتے ہیں؟ ایجنڈا کی حکومت سازی کے لیے ڈائلاگس ہوتے ہیں نا. تو پھر یہی تو میں بھی کہہ تو رہا ہم نے یہ خواہش نہیں ظاہر کی کہ ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ملیں. اور ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھاگ رہے ہیں, پالیٹکس میں ڈائلاگس ہوتے رہتے ہیں یار. ہمارے دیکھیں ہم نے ہماری پولرائزیشن پی ایم ایل کے ساتھ کتنی رہی ہے آپ کو پتہ ہے. سی او ڈی ہوا, مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا لو ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ووٹ بھی کیا ہے, مخالف بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کر رہا, آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید ہم پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگے تھے. نو نو نو, میں کوئی تاثر نہیں دے رہا. میں سمپل کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے تھے. دیکھیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ آزاد جو گروپ تھا وہ شامل ہوا ایک آزاد گروپ سنی اتحاد کونسل میں. اگر سنی اتحاد کونسل ہم سے بات چیت کرتی, کیونکہ وہ نمبر 1 پارٹی تھی نمبر وائز, اور اگر وہ ڈائلاگس کرتی تو ان سے ڈائلاگس کرنے کا تیار تھا, کیونکہ ان کو پہلا حق بنتا تھا کہ حکومت سازی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پی ایم ایل این کا تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ڈائلاگس نہیں ہوں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نا, لیکن آپ نے تو اپنی کنسنٹ شو کی. جمہوری لوگ ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اقلیت والی جماعت جا کے حکومت بنے. ہم نے اس لیے کہا تھا وہ جمہوری جماعت ہے, ہم جمہوری جماعتیں ہیں. ہم اور پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں, وہ حکومت سازی کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسے ہاتھ کھڑے ایسے نہیں بنانا حکومت. کیوں کہا انہوں نے ہم نے نہیں بنانے؟ کیا ان کو نظر آ رہا تھا نہیں بنا سیاسی جماعت بیسیکلی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بے نامی اسی پارٹی جو ہے اس میں اب اس پارٹی میں گئے سنی اتحاد کونسل میں, جس کا اپنا لیڈر جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, اپنی پارٹی پہ اس کو اعتماد نہیں تھا, پھر شامل ہو گئے. بعد میں ان کو پتہ چلا, کیونکہ ماضی میں دیکھیں جو پی ٹی آئی جب بنی گئی تھی وہ تو پلیٹ میں ان کو دی گئی چیزیں, پلیٹ میں دی جاتی, منہ میں نوالا دیا جاتا کہ یہ آپ سنبھالیں. انہوں نے اپنی پارٹی کا جو ہے وہ جس طریقے سے سمبل کھویا, جس طریقے سے انہوں نے کیس لڑے, جس طریقے سے پارٹی ان کی ڈسکوالیفائی ہو گئی, پھر سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے. آج بھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر آوازیں اٹھ رہی کہ غلط ہوا ہے. جس نے ریزرو سیٹوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی اس میں چلے گئے تاکہ ریزرو سیٹیں بھی ہماری. یہ دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ایک ذہن موجود ہیں جو کہ ان کو اسپوائل کر رہے ہیں. بھئی آپ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل میں آپ جا رہے ہیں, فار ایگزامپل دیکھ تو لیں کوئی لسٹ ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے, چلے گئے. بعد میں خیال آ کہ ہم تو اس پارٹی میں چلے گئے جس میں ریزرو سیٹوں کی لسٹ ہم نے جمع نہیں کرائی. اب کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ریزرو سیٹیں دی جائیں. بھئی کیوں دی جائیں؟ Who is making all these decisions in PTI? 4 گروپس ہیں, 5 گروپس ہیں, 1 گروپ ہے, یا who is dominating PTI right now? 5 فرینچائز ہیں میرے خیال میں اس وقت ان کی. اچھا, 5 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی جو ہے جو کام. کون کون چلا رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا, روز نکلتے ہیں اس سے اڈیالہ سے کہ مجھے بانی چیئرمین نے یہ کہا, یہ کہتا ہے مجھے یہ کہا. پہلے ان سے پوچھو کہ تم لوگوں کو علیحدہ, وہ بھی مطلب ہے کہ چسکے لے رہے ہیں نا ان کا بانی چیئرمین. ایک کو ایک طرف روانہ کر دیتا ہے, دوسرے کو دوسری طرف روانہ کر دیتے ہیں تاکہ آپس ہی لڑتے رہیں. کیا ان کا بیانیہ باہر آ کے اسٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے ملوں, آپ کے ٹاک شوز میں یہاں پہ 3 گیسٹ آتے ہیں اور 3 گیسٹ باہر جا کر بولیں کہ مبشر نے جو ہے ہمیں جو ہے یہ بات کی ہے, تو میں علیحدہ بات کروں. رانا مبشر تاڑے منہ چ لقمان نکلا. نہیں, میں لقمان ہی کہوں, میں لقمان رکھنا پروگرام میں نہیں. اچھا, تو جو ہے نا تو انہوں کوئی بول سکتے خدا تو 3 جو ہے وہ باہر جا کے علیحدہ اسٹیٹمنٹ دیں. تو مسئلہ ہے کہ یا تو آپ نے بتایا, تو ایسی چیز ہوتی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہی آپس میں ٹیلی نہیں کرتی. Where are those people جو پرانے لوگ تھے پی ٹی آئی کے, وہ کہاں گئے؟ آپ ڈھونڈ لینا کدھر ہے. میں کتوں ڈھونڈ لوا, تو میں نے پوچھا, میں پی ٹی آئی تسی گورنمنٹ آ گئے ہو, تانوں پتہ ہوئے گا. نہیں, ہم تو ہمارا کیا کام ان کو ڈھونڈنا, ان کا اپنی پارٹی, ان کا اپنا کام ہے. ان کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا کام ہے, جو اپنی پارٹی چاہے ان کو آگے فرنٹ فٹ پہ کھلائیں چاہے بیک فٹ پہ کھلائیں, جو بھی کریں. دیکھیں ایس آئی ایف سی کی کل میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں, وہ آ کے بڑا وے فارورڈ بتاتے ہیں کہ دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو گو اباؤٹ تھنگس. ٹھیک ہے, ریفارمس کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ریفارمز آر نیڈیڈ, دے آر مچ نیڈیڈ, ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے جناب, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عید کے بعد میں جناب سڑکوں پہ آؤں گا. ڈونٹ یو تھنک اٹ ول لائک ڈیسٹیبلائز اور لائک اٹ ول کریٹ اے جٹری سچویشن فار دا انویسٹرز؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسی چیز, نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اس وقت آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. ان کا ماضی میں بھی 2008 سے 2013 تک ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں, چاہے وہ وار آن ٹیرر تھی, چاہے باقی وہ تھے, اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. 18 امنڈمنٹ کی بات کریں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے میجورٹی یا تقریباً سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم سب کو جو ہے وہ ایک دوستی ہے مولانا صاحب سے, تو زرداری صاحب ہو دوستی ہے, کیوں نہیں ہے. ہاں, تو پھر تو زرداری دیکھیں دوستی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. یہ ہماری ایک منٹ
ہمارے بھی دوست ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے دوست ہیں، لیکن جب آپ کا ایک پولیٹیکل سٹانس آتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. دیٹس ڈفرینٹ. زرداری صاحب کی گزارش یہ ہوتی ہے کہ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جناب میرے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جناب کمٹمنٹ کرتے ہیں پوری کرتے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو وہی میں بات کرنے جا رہا تھا نا، مجھے ٹوک دیا کہ زرداری صاحب کی دوستی بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ ہیں، اور وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں گے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد سڑکوں میں نہیں نکلیں گے. ہماری کوشش ہوگی وہ روڈوں پہ نہ آئیں، ان کے جو ان کے جو ریزرویشنز ہیں اس کو دور ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے، قوم ہمیں دیکھ رہی ہے کہ اگر ہمیں اعتراض اس الیکشن کے اوپر جس جماعتوں کو، ہم پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں، ہم ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل دوبارہ یہ چیز نہ ہو. اگر ہم شور شرابہ کریں گے، روڈوں پہ ہوں گے، کل دوبارہ ایسی چیز ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں پارلیمنٹ کے تھرو تاکہ چور دروازے سارے بند ہو جائیں. یہ بڑی اچھی سجیشن ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی کہ جناب قانون سازی کر لی جائے ہمیشہ کے لیے تاکہ کوئی اعتراضات جو ہے ان دا ڈیز ٹو کم وہ نہ ہوں، کوئی بھی ایشو نہ ہو کسی کو بھی، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے. ویسے جتنے والے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہارنے والے کو اعتراض ہوتا ہے. پاکستان میں ایک ایسا الیکشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ایک خواب کہیں جو بھی ایک خواہش رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے وہ جیتیں یا ہاریں، وہ یہ کہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، ہمیں عوام نے ووٹ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں جو عوام جس کو ووٹ کرے اسی کے ووٹ گنے جائیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی اور عوام بھی مطمئن ہوں کہ ہمیں عوام نے ریجیکٹ کیا، ہمیں عوام نے ایکسیپٹ کیا. دس از اے ویری پازیٹیو تھنکنگ. آئی مسٹ سے بات یہی ہے، واقعی لوگ چاہتے ہی ہیں کہ جس ڈبے میں ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ جس کو ڈلا ہے، جس امیدوار کو ڈلا ہے اسی کے لیے کاؤنٹ کیا جائے، اسی کے لیے نکلے باہر. وہ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فیصل کریم کنڈی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے جناب. بریک سے واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گی مہر بانو قریشی صاحبہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مہر بانو قریشی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جی، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. مہر بانو کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم رانا صاحب، اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں. گڈ ٹو سی یو جی. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ ہاؤ از شاہ صاحب؟ جی ایکچولی آپ نے بڑی بر وقت پوچھا ہے یہ. ہی از فائن، مگر آج میری والدہ گئی تھی ان سے ملنے کورٹ سے آرڈر لے کر، کیونکہ آپ کو پتہ انہوں نے ایک پابندی لگائی دی ہے. تو کورٹ نے ان کو اجازت دی بائی نیم، اور وہ صرف کوئی 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے آئی ہیں واپس. ان کو اجازت نہیں دی گئی ملنے کو. تو ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں ہے، وی ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ہی از. کل ہم نے سنا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جیل میں، ہیز ہیڈ اے فال، ان کو چوٹ آئی ہے، ان کی ربس فریکچر ہیں. اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اڈیالہ میں ہو کیا رہا ہے. جب خاندان مل ہی نہیں سکتا، ہم تصدیق ہی نہیں کر سکتے، اگلے بندے سے سن نہیں سکتے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، کس طرح چوٹ آئی ہے یا کیا حالات ہیں، تو ہمیں تو تسلی نہیں ہوگی تب تک. اور آپ کے سامنے اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں، nobody is allowed to meet anybody. ہاں آئی تھنک دے آر ٹرائنگ ٹو ایز اپ دا ملاقات والا تھنگی اینڈ دے گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ ان another like few days time. But then again we are keeping our fingers crossed on this one. Let's see what's going to happen. نہیں, we don't know now. We don't know. They could say کہ جی ابھی بھی سیکورٹی خدشہ ہے، 3 ہفتے اور بڑھا دیں. They can just deny us our right to visit. کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ ان نیچرل نہیں ہے الائنس مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ لوگوں کا؟ الائنس تو ہے ہی نہیں، تو ان نیچرل کا سوال نہیں اٹھتا نا. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی الائنس میں نہیں ہیں. ان کی سیاست، ان کا سیاسی نظریہ اور ہمارا بہت مختلف ہیں، وہ نہیں جڑتے. جی اگر کسی ایک اصولی موقف پہ جو کہ یہ الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے اگر we come together, that's very different. That's a single point agenda. اگر آپ کہیں کہ کیسے مل سکتے ہیں تو اس وقت بتائیے جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ساری پی ڈی ایم کی، ان میں کیا ملتا ہے؟ صرف ایک پرنسپل، اقتدار. That's it. You have raised a very good point. بڑی لاجک ہے اس میں، اس پوائنٹ میں بہت لاجک ہے. اینی ویز میں آج تک کسی پی ٹی آئی والے نے یہ لاجک مجھے دی نہیں ویسے، لیکن اینی ویز ٹھیک ہے، بہت اچھا لاجک ہے آپ کا. Happy to help. اچھا مجھے ایک بتائیں کہ you guys are like going to settle down in the assemblies. اسپیکر آپ کا کے پی کے کا اوتھ شوتھ لے لے گا نہیں لے گا، یا یو پیپل آر ویٹنگ کہ جب تک یہ سینٹ کے الیکشنز نہ ہو جائیں اس وقت تک یو پیپل آر گوئنگ ٹو اسٹے بیک، کوئی اوتھ شوتھ نہیں لیں گے آپ لوگ؟
नहीं देखिए जी, हम बिल्कुल असेंबलीज में सेटल होना चाह रहे हैं लाइक से, मगर आपके सामने है कि किस तरह वफाकी हुकूमत जो है वो तस्लीम ही नहीं करना चाहती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्लिमानी जमात। उन्होंने ना वो हमारा अपोजिशन लीडर चाहते हैं कि हमारा अपोजिशन लीडर बने, ना वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री लीडर हमारा पॉइंट हो, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे वजूद को एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो कमिटीज में बैठे या हमारी कोई आवाज हो पार्लियामान में। तो इट्स देयर इज नो गुड फेथ एंगेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। You know, Kundi was over here, Faisal Kareem Kundi was over here, but he says कि आप लोग, you people are trying to buy time, जब तक सेनेट के इलेक्शन ना हो जाए आप लोग O3 लेना चाहते हैं, रिजर्व सीट्स और ये और वो, you people are delaying it ताकि मतलब देखिए इट्स गैसलाइट कर रहे हैं, अगर मुल्क को तो करते रहे, मतलब लोग होते नहीं है। ये लोग जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इरोड होती है। लोग देख रहे हैं, यू सी, इनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, लोग खुद देख रहे हैं, लोग खुद सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब हम अगर डिले कर रहे हैं तो मुझे बताइए, क्या हमने एजीपी को लिखा है, मंसूर अवान साहब को खत के ओपिनियन दीजिए कि क्या ये वजूद है इसका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी और नॉट? क्या इनका अपोजिशन लीडर बन सकता है? क्या इनका पार्लियामेंट्री लीडर हो सकता है? अगर ये सब इनको मखसूस नशिस्तों पे भी आपने देखा कि किस तरह वो अगर उन्होंने लॉ में एक गुंजाइश बनाई कि उन्होंने, हालांकि कानून में ये तो नहीं लिखा ना कि किसी और जमात को उनके हिस्से से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, मगर ये हुआ। तो कानून में ये भी नहीं लिखा है कि अगर किसी जमात ने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनको कतई नहीं मिल सकती सीटें। सिर्फ ये था कि लिस्ट देने का ये तारीख है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। तो अगर आपने गुंजाइश बनानी थी कानून में तो आप ये गुंजाइश भी तो बना सकते थे, which would be in keeping with the spirit of democracy and the spirit of reserve seats and proportionality, कि आप वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देखते। मगर ये सब जो है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि इनकी नीयत जो है वो खराब है, इनकी नीयत ही खोटी है। दे आर नॉट हियर इन गुड फेथ, दे आर नॉट एंगेजिंग इन गुड फेथ। ये जमहूरियत का तसलसल बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये अपने इक़्तिदार का तसलसल कायम रखना चाहते हैं और उसके लिए हर किस्म का बंदर बांट इनको कबूल है। इनकी ना सोच जमहूरियत है, जमहूरी है, और ना इन्हें आइन कोई इनके लिए मायने रखता है। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होना, उसमें जम होना, वॉट एवर जो भी नाम दे दें आप उसको, पीटीआई वालों ने जो किया दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। और क्योंकि ये पहले ही इनका अपना जो लीडर है सुन्नी इत्तेहाद का, वो अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसको नहीं देखा गया, फिर उनके पास रिज़र्व सीट्स हैं या नहीं है वो लिख के दे चुके हैं, वो उसको देखा गया कि नहीं देखा गया, उसको असेस किया गया या नहीं किया गया। So it was a wrong decision at the very first place. No, do you agree with this? Rana Saab, I absolutely don't agree with this. I don't agree with this. हमारे पास जितने options थे और जो conditions थी, हम उस वक्त जो भी फैसला करते, ये वो जैसे कहते हैं ना, the dice was loaded against us from the start. और ये डाइस तब लोड हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना। उसके बाद वाज़ेह हो गया था कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर सकती है मगर उसके खिलाफ नाइंसाफी ही होगी। सो दैट इज वेयर द रॉट स्टार्ट्स। और आप देखिए कि उसी दिन जिस दिन तहरीक इंसाफ से उनका निशान छीना गया, एएनपी को 20,000 रुपए के जुर्माने पे अपना निशान रखने दिया गया, एंड विच वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर पे थे। आप लोगों को महरूम नहीं कर सकते थे उनकी एक आइडेंटिफाइंग सिंबल से। जैसे एतजाज एहसन साहब कहते हैं, अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नाम नहीं पढ़ते, वो जमात का नाम नहीं पढ़ते, वो सिंबल से रिकग्नाइज करते हैं, तो आप उनका जो एक जमहूरी हक है उसे मुतासिर कर रहे हैं। तो आपके सामने है वहां पे, हालांकि एएनपी ने तो इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे, हमें कहा जा रहा था कि हमने सही नहीं करवाए, मगर एक जमात ने तो इब्तिदा ही नहीं की थी, इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे, उन्हें जुर्माना पड़ गया। जिसने कोशिश की करवाने की और आपको लगा सही नहीं किया, उनको आपने कहा कि जी आपका तो निशान ही गया। So it's just the system was stacked the cards were stacked against PTI, and that's very obvious, और ये पूरी दुनिया के वाज़ेह हो चुका है। आप देखिए कांग्रेस में भी this was raised, उन्होंने ये बात की, I think ब्रैड शर्मन थे उन्होंने रेज किया कि पहले आपने you took the bat and then you took the batsman out.
So people are talking about it. It's very obvious. یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ اے این پی کو 20,000 روپیہ جرمانہ کر کے تو اس کو جناب اجازت دے دی گئی تھی, اس کا جو نشان تھا اس کے ساتھ جناب اس کو پروسیڈ کرنے کی اجازت مل گئی تھی, ویئر ایز پی ٹی آئی کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا اور لیکن اس کو بلے کا نشان ریٹین کرنے کی اجازت مل سکتی تھی. ایگزامپل از ویری گڈ, ویلڈ ایگزامپل. مہربانوں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں. مہربانوں میرے ساتھ موجود ہیں اور 2 ویلڈ انہوں نے یہاں پہ آبجیکشنز ریز کیے ہیں. ایک تو اے این پی کا ایگزامپل دیا انہوں نے کہ بالکل ٹھیک بات ہے, اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ دے کے اس کو اجازت دی گئی کہ جناب وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اپنے انتخابی نشان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ میں واقعی بھول گیا ویسے کہ اینی ویز مہربانوں, what's the way forward? Is there a way forward? Are you guys going to you see this political stability happening in the days to come, or it's going to be a roller coaster sort of a thingy? جی there is always a way forward. دیکھیے سیاست میں تو it's the art of the possible. You have to create situations out of impossible situations. سب کچھ possible ہے مگر اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ good faith engagement, جو کہ اس وقت نہیں ہے. اور اونس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا اونس جو ہے وہ ریاست پہ ہوگا, وہ حکومت پر ہوگا. اب حکومت میں تو ساری جماعتیں چھلانگ مار کے بیٹھ گئی ہیں ایک طرف, اقتدار کے مزے 100 دفعہ آپ لوٹیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ جتنی آپ کی قسمت ہے اتنا آپ لوٹیں گے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں آپ چیزوں کو آگے نہیں چلائیں, کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. If you really want to move forward, آپ نے دیکھیں ایک جماعت کی سیٹوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, دیٹ از سیکنڈری. جو پرائمری ہے نا یہاں پہ وہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا ہے. وہ لوگ اب اس وقت متاثر فیل کر رہے ہیں, ان کا گلا وہ فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا گلا دبا دیا گیا ہے, ان کی رائے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ان کے دلوں میں غم و غصہ ہے. آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے, آپ نے ایک جماعت کے ساتھ نہیں کرنا, آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کے ووٹر کے ساتھ انصاف کرنا ہے. تو وے فارورڈ یہی ہے. اور دیکھیے پاکستان کو بہت مشکلات درپیش ہیں, اس کے لیے بڑے کٹھن فیصلے بھی کرنے ہیں, اور یہ صرف تب ہو سکتے ہیں جب ایک حکومت کے پاس واقعی عوام کا مینڈیٹ ہو, بھروسہ ہو, اعتماد ہو. تو ہماری نظر میں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک آڈٹ کیجئے. یس الیکشن کمیشن از اویلیبل, یس ٹرائیبیونلز آر دیر, مگر آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ نہ الیکشن کمیشن نہ ٹرائیبیونلز اس وقت وہ بھی گڈ فیتھ انگیجمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. تھنگز آر بینگ ڈریگڈ. میری اپنی جو پٹیشن ہے 14 فروری کو میں نے رجسٹر کی تھی. اٹ واز ٹیکن اپ, پر آج تک اس کے اوپر میرٹس پہ ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی ہے. اٹس جسٹ ڈیلیز اینڈ ڈیلیز. 21 تاریخ کو اس کی تاریخ لگی تھی جب اس پہ آرگیومنٹس ہونے تھے, مگر 21 تاریخ سے پہلے سب کچھ ڈی لسٹ کر دیا گیا فور نو اپیرنٹ ریزن, اور ابھی بھی ہمیں کوئی نئی تاریخ نہیں دی گئی. سو یو کین سی ود دیز جیسچرز کہ ای سی پی اس کو سلجھانا نہیں چاہتا, ای سی پی صرف اس کو ڈریگ آؤٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح آپ پاکستان کو کہیں بہتری کی طرف نہیں لے کر جا رہے. آپ یو آر پشنگ پیپل ان دا رانگ ڈائریکشن, یو آر فرسٹریٹنگ پیپل. اور اس کے اوپر ابھی مہنگائی آنی ہے, مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنا ہے, انفلیشن ہوگی, بہت مشکلات ہوں گی, لوگوں کا غم و غصہ بڑھے گا. تو بہتر ہے آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, ان کے ساتھ انصاف کریں. وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, حکومت کے لیے بھی بہتر ہے, ریاست کے لیے بھی بہتر ہے. کیسے اعتماد میں لیا جائے؟ ان کو الیکشن دوبارہ کرائے جائے یا آپ لوگوں ناٹ ایٹ آل. پھر کیا آپ آڈٹ کیجئے, اٹس سو سمپل. 2 ہفتے کی ایکسرسائز ہے. آڈٹ کیجئے, آپ کے پاس فیفن کیا ہے, پیٹرن ہے, یہ سارے اویلیبل ہیں ان کے پاس ہے موڈیلٹیز کی کس طرح, جو میتھڈالوجی ہے کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. آپ ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کو لیں, آپ سپریم کورٹ کی ایجز کے نیچے کرائیں. اپنی the possibilities are endless, مگر ایک دفعہ بندہ ارادہ تو کرے نا. اچھا چلے, سجیشن تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن do you see that happening in the days to come? I don't see that happening in the days to come right now, because I don't see any good faith engagement from the government. آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے لیے نان اویلیبل اریسٹ وارنٹ. کل 13 کیسز تھے پنڈی کے GHQ اٹیک کے,
اس کے اندر جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ رہنما ہیں اس وقت جن کے نام تھے ان سب کے انہوں نے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے. اینڈ دس از آل ہیپننگ ایٹ اے ٹائم کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مفاہمت کی, یہ مفاہمت ہوتی ہے. These those goodwill gestures, and this all comes سب سے خوبصورت بات at the backdrop of Justice Mandokhel's decision the day before, where he says کہ ایک سیاسی کارکن ہونا اور ایک ریلی نکالنا کب سے دہشت گردی ہو گیا. He said آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دہشت گردی کیا ہے. ٹیررزم ہے جو APS میں ہوئی, ٹیررزم ہے یہ اٹیکس جیسے جو چکلالہ ایئر بیس پہ ہوا, that was terrorism. تو and then he also asked, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو ایک ہیڈ کانسٹیبل کی گواہی پہ سزا آپ ان کو قرار دے رہے ہیں, یا آپ نے ان کو شامل تفتیش کر لیا, آپ نے ان پہ چارجز فریم کر لیے. مطلب in other words he's saying, and کہتے ہیں خدا کا خوف کریں, مطلب آپ لوگ ٹھیک تو ہیں, how are you thinking. اور شواہد نہیں ہے. آپ پڑھیں وہ پورے جو ان کا آرڈر ہے, جو اس دن کی رپورٹ ہے کورٹ کی جسٹس مندوخیل کی, you will be surprised yourself کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ تو ریاست کو اور سب چیز کو انہوں نے ایک مذاق بنا دیا ہے. اب پور ایویڈنس ہے, کوئی ٹیسٹیمنی نہیں ہے, صرف جو ہے نا شہادتیں وہ پولیس کی ہیں. اور یہ سب سے مزیدار بات, جو واقعہ ہے وہ اکر کر رہا ہے پنڈی میں, اور جو شہادت ہے وہ لاہور کا ایک پولیس والا دے رہا ہے. اچھا چلے, I have to move forward because I'm running out of time over here. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے سنا ہے کہ تھوڑا سا کوئی ایج مل رہا ہے آپ کے لیڈر کو, عمران خان کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے, اینڈ سو از فار شاہ جی آلسو, کہ آپ لوگوں کو ڈیالہ جیل سے موو کیا جا سکتا ہے, پروبیبلی ہاؤس ڈیٹینشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. That's not an edge. دیکھیے ان کی سزا ہی ناحق ہے, ان کی قید ہی ناحق ہے, تو آپ انہیں گھر میں ہاؤس اریسٹ میں کیوں شفٹ کریں گے؟ آپ ان کو رہا کیجئے, ان کے ساتھ انصاف کیجئے. ان کیسز میں آپ نے سنا مشاہد حسین صاحب نے بھی خود کہا ہے کہ جی دستے شفقت کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور عمران خان صاحب اور دیگر جو ہمارے رہنما ہیں تحریک انصاف کے, وہ سب سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہ کوئی قانون توڑا ہے, نہ کچھ اس طرح کیا ہے. یہ سزائیں بالکل ناحق ہیں, آئین اور قانون کے برعکس ہیں, اور آپ کو ان کو رہا کرنا چاہیے. آپ خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ آپ کے اوپر اونس نہ ہو ان کی سیکیورٹی کا, اور وہاں پہ کوئی ایک جنگل ہے, بہت بڑی پہاڑی ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں گے جی ہمارے تو رسپانسبلٹی نہیں ہے. اب دیکھیے جب کچھ لوگ جیلوں میں ناحق قید ہیں, you don't have to move them, you have to free them. اوکے, سو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ جو ہے خود بھی نہیں موو ہونا چاہتے, آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان بنی گالا جائیں کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہوں گے. ناٹ ایٹ آل. اور تاکہ یہ پھر احسان جتائیں, جیسے کہ ابھی بھی کتنا جھوٹا بیانیہ پی ایم ایل این, شرم آنی چاہیے ویسے انہیں, ان کے تو کھانے گھر سے آتے تھے, کبھی کسی نے اس کا اتنا بات بھتنگڑ نہیں بنایا. مہربانو, thank you very much for talking to me. I wish کہ I had more time, but I'm running out of time over here, end up over here. Thank you very much for talking to me جی. It's a pleasure to have you on my show. Thank you for having me. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جی, کہ اسٹیبلٹی لانا ملک میں بہت ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو SIFC بھی چلے گا, باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور یہاں پہ حالات بہتر ہوں گے. اور اگر یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایک سچویشن قائم رہے گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.